علمی صاحب کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کہ علمی صاحب کا کیا حال ہے؟ پرسوں میں نے فون کیا تھا، اس پہ اطلاع پہنچائی تھی، اس کے بعد میں ابھی فون نہیں کیا. اچھا، وہ تو ویسے پہلے کی اطلاع ہے وہ جی اس نے عبادہ نے بتایا تھا. جی ہاں پرسوں میں نے فون کیا تھا ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں 7 دن اسپتال ہوں، اب گھر آیا ہوں، لیکن کچھ 14-15 قسم کی دوائیاں انہوں نے دی ہیں. توبہ. میں نے ان کو کہا تھا کہ حضور سے کوئی دوائی تجویز کروا دیں، کہتے ہیں نہیں دوائی دینے تو دعا کے لیے ضرور کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو آنے کا کیا ارادہ ہے؟ 20 کی انہوں نے سیٹ کروائی ہے. ٹھیک ہے، میں کہ منیر حدیبی کو اس کے مطابق بنا لیں. وہ پہلے سے نہیں جا رہا ہے اسٹیشن؟ میں پہلے نہیں جا رہا، اس کے بعد ٹھیک ہے. سورہ یونس کی آیت 123 سے شروع کر لینا، تلاوت کرتے. کیا؟ سورہ توبہ کی. یونس اس پہ رکھا ہوا تھا. وہ پیچھے یہ اچھا، آخری اس کا رکوع. آخری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کا آخری رکوع تھا. سورہ توبہ اس پر مکمل ہوتی ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے لڑائی کرو، قتال کرو جو کفار میں سے تمہارے قریبی ہیں، تعلق دار ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان سے بھی مراد ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تم میں وہ سختی محسوس کریں، سخت رویہ پہچان لیں کہ تم ان سے کوئی نرمی نہیں کر رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ یا متقیوں کے ساتھ ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے بیٹے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگ میں دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے. تو بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ میرے پاس سے گزرے تھے اور میں چاہتا تو آپ کو ایک ہی وار میں ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے پہچان لیا اور میں نے ایسا نہیں کیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں ہوتا تو تمہیں قتل کر دیتا. تو یہ فرق ہے، جو دنیا داروں کی لڑائیاں ہیں ان میں ذاتی دشمنیاں، ذاتی دوستیاں ہیں. یہاں جو ایسی خدا نے نصیحت فرمائی، ایسے ہی صحابہ ہو گئے کہ کوئی ذاتی تعلق بیچ میں نہیں ڈالا، قریب سے قریب
بھی جو تھا اس سے بھی اسی طرح لڑے جیسے غیر سے لڑتے ہوں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس نے ایمان میں بڑھایا ہے. یہ تمسخر کے رنگ میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس صورت سے فائدہ پہنچا، کس نے تمہیں ایمان میں بڑھا دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو ایمان میں بڑھاتی ہیں یہ صورت، ان کو یہ صورت ایمان میں بڑھاتی ہے یا بڑھا دیا ایمان میں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ آئندہ کی خوشخبریاں بھی حاصل کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے اندر جو پلیدی تھی اس پلیدی میں اس نے اس میں اضافہ کر دیا. زادتہم رجسن الی رجسہم، یہاں زادت کی ضمیر بھی صورت کی طرف ہی جائے گی کہ صورت نے ان کی پلیدی میں ایک مزید پلیدی داخل کر دی. رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یا مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر تھے. یہ ماضی کا جو لفظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتا ہے، موقع اور محل کے مطابق اس کا ترجمہ بعض دفعہ مضارع کے رنگ میں بھی کیا جاتا ہے، جو اس سیاق سباق کے لحاظ سے جائز ہوتا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، کیونکہ ماتو کے یہاں اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ مر گئے تو یہ لگے گا کہ گویا ادھر انہوں نے بات کی وہاں وہیں مر گئے، فوراً تو نہیں مرے. ایک پیشگوئی کا رنگ ہے کہ ایسے پلید لوگ اس حال میں مریں گے کہ ان کی پلیدیاں بڑھتی رہیں گی اور بڑھ چکی ہوں گی. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں یعنی ہر سال، کل عام ہر سال ان کو آزمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہاں آزمایا جانے سے مراد ہے کہ ایسے نشان ان پر ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ کھٹکھٹا سا شروع ہو جاتا ہے، ایک قسم کا فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو سچ معلوم ہو رہا ہے، اور اس وقت وہ گھبراتے بھی ہیں کچھ، اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے تو بہتر تھا. لیکن اس کے باوجود، ایسے نشانات دیکھنے کے باوجود جس میں یہ آزمائے جاتے ہیں کہ شاید اب ایمان لے آئیں، شاید اب ایمان لائیں، پھر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدنصیبی سے بغیر ایمان کے مر جاتے ہیں. لا یذکرون ولا هم یذکرون، اور وہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتے. ضمناً میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے ایک آیت میں اسی طرح اسی باب کا لفظ تھا، یذکرون کی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھتے ہیں یطہرون. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میں نے پہلے حرف پر شد نہیں ڈالی تھی اس میں. یطہرو، ہاں المتطوعین، وہ لفظ تھا المتطوعین. تو مجھے خط آیا ہے کہ سننے والے نے یہی سنا ہوگا، یا آپ میں سے جو کسی نے نوٹ نہیں کیا، مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں متطوعین پڑھ گیا تھا، حالانکہ متطوعین پڑھنا چاہیے تھا. کہاں سے اب ہم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،
اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے ان میں سے بعض دوسروں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے تان اور ہنسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، دیکھو بھئی کیا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں حل یراکم من احد، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ ایک اور تمسخر کہ پکڑ تو نہیں لیا کسی نے۔ ان کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کل کو یہی بات خدا کی طرف منسوب کر کے کہہ دی جائے گی کہ وہ اس طرح کر رہے تھے اس وقت۔ تو دیکھتے ہیں شرارت کے ساتھ اور تمسخر کے ساتھ، اور پھر مزید تمسخر یہ کرتے ہیں کہ او ہو تمہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ ثم انصرفوا، پھر وہ مڑ جاتے ہیں، الٹے پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے۔ بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ انصرفوا میں ایک پن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، وہ سنت استعمال ہوئی ہے، انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، وہ پھرے ہیں دراصل دین سے، حق سے پھرے ہیں، اور پیٹھ پھیر کے جو جاتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے تو در حقیقت ان کو احساس نہیں کہ وہ حق سے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا طبی نتیجہ یہ ہے صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دل کو الٹا دیتا ہے اور ان کی سوچ کو، ان کی سوچنے کی طاقت کو معوف کر دیتا ہے، کیونکہ دل سے مراد سوچنے کی طاقت بھی ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور نتیجہ یہی نکالا ہے کہ وہ، وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات بھی سمجھتے نہیں ہیں اور سرسری پیغام پر ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک پیغام کو جب تک اس کی حقیقت کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک تبصرہ جو ہے وہ کھوکھلا اور بےمعنی ہوتا ہے، تو ان میں سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول، یا بالارادہ توجہ نہیں کرتے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول آ چکا ہے۔ رسول، کوئی ایک رسول مراد نہیں بلکہ ایک عظیم الشان رسول آ چکا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس سے پہلے جو مضمون گزرا تھا اس کو یہ آیت ملا رہی ہے۔ تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں خدا کی راہ میں، اس وقت یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ کی ان پر نظر ہے، اور ہر تکلیف، ہر ایسے قدم پر تمہیں ثواب ملتا ہے جس پر دشمن غیظ کی نظر ڈالتا ہے، اور اللہ تمہیں اس وقت پیار سے دیکھتا ہے۔ یہاں وہی صفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب فرمائی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ حریص علیکم، یہ تو ہمہ وقت تمہاری بھلائی میں حریص ہے، اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کسی کی نیک تمناؤں کو، کہ حرص ہو گئی ہے، اس کو حرص رہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں بھلائی پہنچے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفات باری تعالی ہیں، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب فرما دیا، جس سے بڑھ کر، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا اقرار نہیں ہو سکتا۔ رؤوف الرحیم، بے انتہا مہربانی کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ جب میں نے توکل کیا، یہ وہی موقع ہے جہاں ماضی ہے، ماضی کا ترجمہ بھی درست ہے اور حال کا جاری ترجمہ بھی درست ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔
اب نئی سورہ یونس شروع ہوگی یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم من انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يقي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين بارہویں آیت سے شروع کرنا. اچھا اچھا دو رکوع پڑھے ہم نے. ٹھیک ہے. سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام را، اس کا عموماً یہ مطلب سمجھا جاتا ہے ان اللہ را، میں ہوں اللہ، میں دیکھتا ہوں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات تلک یہ ہیں آیات الکتاب الحکیم، ایک حکمت والی کتاب کی آیات. اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا موجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی فرمائی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرا، وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، اس بات کی کہ یقیناً ان کے رب کے نزدیک ان کا قدم سچائی پر ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے یہ کہا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک کھلا کھلا جادوگر ہے. یہاں کون سی بات ہے جادوگری کی جس کے متعلق کفار نے یہ بات کہی ہے؟ کیوں جی؟ مومن صاحب یا کوئی اور بتائیں. یہ جو آیات پہلے آئی ہیں کہ ٹھٹا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ جو سورہ توبہ میں اس سے پہلے نہیں، سورہ یونس شروع ہو چکی ہے. پچھلی آیات سے ریلیٹڈ وہاں کہنا تھا انہوں نے جادوگری، یہاں کچھ ہو رہی ہے. یہ کلام کی شوکت ایسی ہے جو مسحور کرنے والی ہے، اور بے اختیار ان کے منہ سے بات کلمہ نکلا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے. یہ دیکھیں نا کیسا عظیم الشان اور پرشوکت کلام ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم.
تو پورے کلام میں شروع سے ایک عجیب خاص شان اور رعب ہے، جس کی وجہ سے، اور پھر یہ محاورہ بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ باتیں سن کر بے اختیار کفار کے منہ سے نکل رہا ہوگا، اور اسی وقت یہ آیت بھی نازل ہو رہی تھی، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یہ تلاوت کرنے والا، ایسی باتیں کہنے والا تو کوئی کھلا کھلا جادوگر لگتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قرار پکڑا، یدبر الامر، وہ قوانین کو مدبر کا مطلب یہاں ہے کائنات، نظام کائنات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی قوانین کو چلاتا ہے حکمت کے ساتھ۔ قوانین صرف جاری کر دینے سے کام نہیں بنا کرتا، قوانین کا برمحل اطلاق کا خانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ کوئی قانون دان جماعت قانون بنا کے ختم ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ از خود وہ قوانین ملک میں جاری ہو جائیں اور ان کا برمحل استعمال ہو۔ بس خدا تعالیٰ نے جو قوانین قدرت بنائے ہیں ان پر وہ مدبر بھی ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ ان کو جاری فرماتا ہے اور ان کے باہمی تعلقات پر نظر رکھتا ہے۔ ساری سائنس اس بات پر گواہ ہے کہ قوانین قدرت کی باقاعدہ تدبیر ہو رہی ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ قوانین ایک منظم طریق پر آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کے اذن کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب بس اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے یا نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یہاں شفیع کا مضمون بیان ہوا ہے، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اب یدبر الامر کا اس آیت سے کیا تعلق ہے شفیع کی آیت سے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں جی؟ بشرا کے ابا آپ بتائیں، کیا حال ہے بشرا کا؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، کیا حال ہے؟ آپ بتائیں کیا مطلب ہے؟ آپ بھی غور کیا کرتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے۔ ہاں جی، شفاعت کے لیے بہت خاص چیزیں چاہیے ہوتی، خاص پاورز چاہیے ہوتی، اور وہ صرف یہ بات نہیں بنی۔ ہاں تم کچھ آ رہی بات بتاؤ فائدہ۔ کیونکہ یہ جو اللہ میاں کی اس کی حکمت کے ساتھ جو اس نے قانون قدرت بنایا ہوا ہے، اس میں انسانی خواہشات کا کوئی دخل نہ ہو، مطلب اللہ کی حکم کے بغیر اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ پہنچ گئی ہے تم بات وہاں تک۔ بات یہ ہے کہ شفاعت کا نظام جاری قوانین سے بالا نظام ہے، اور وہ اللہ اپنے قوانین کی حفاظت فرماتا ہے، ان پر نگرانی کرتا ہے، اس کے حکم سے وہ جاری ہیں۔ کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہے کہ ان قوانین میں دخل کی بات کرے۔ اب ایک شخص کی موت آ پہنچی ہے اور تدبیر امر کے نتیجے میں وہی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ دعا ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دعا کو امر پر کوئی اختیار نہیں ہے، تدبیر امر پر کوئی اختیار نہیں۔ اس وقت یہ بالا قانون جاری ہوتا ہے شفاعت کا، اور جو مدبر ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ نظام کائنات میں ادنا سی بھی تبدیلی کی درخواست بھی کرے۔
کیونکہ یہ تدبیر امر کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ. تو دعا میں کچھ دخل اندازی پائی جاتی ہے، نہ شفاعت میں، جو دعا میں نہیں پائی جاتی. دعا میں صرف ایک التجا ہے کہ بالا قانون کو ادنا قانون پر حاوی کر دو، کچھ کر دے مگر اس بلا کو ٹال دے. وہ بلا کو ٹالنا خارق عادت بات نہیں ہے، وہ دعا اور تدبیر کے باہمی تعلق میں شامل بات ہے. دعا اور تدبیر مسلسل کٹھے پہلو بہ پہلو چلتی ہیں. شفاعت وہاں ہے جہاں دعا اور تدبیر کی مشترکہ کوششیں آگے کھڑی ہو گئیں. آگے امر الہی میں پھر داخل ہونے کا مضمون آ جاتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، کس شان کا نبی ہو، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں درخواست بھی کر سکے. یہ ہے مضمون شفاعت کا جس کا یدبر الامر کے ساتھ تعلق ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن. اللہ اجازت دے گا تو پھر شفاعت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہ ہے تمہارا رب، بس اس کی عبادت کرو. جو مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہاں جو حضور کی تفسیر کی تائید کرتا ہے، انک انت المجاز ہاں وہی واقعہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، وہ بتا دیا جائے دوبارہ یہاں. یہ ان کے دل خواہش پیدا ہوئی ہے، مجھے بھی یاد آ رہا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر، یہ عبد الکریم کے لیے تو نہیں تھی، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے بیٹے عبد الرحیم صاحب کے متعلق تھی، چھوٹے صاحبزادے. وہ بالکل جاں بلب تھے، نزع کی حالت آ گئی تھی، اور بڑی پریشانی کے ساتھ حضرت نواب صاحب نے یا ان کے بھیجے ہوئے کسی نمائندے نے حضرت عبدالمسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ بہت سخت تکلیف اور کرب کا عالم ہے، دعا کریں. آپ نے دعا کی تو معلوم ہوا کہ وقت آ پہنچا ہے ان کا. تب آپ نے عرض کی کہ میں شفاعت کرتا ہوں. اس وقت یہ بہت ہی جلال کے ساتھ یہ الہام ہوا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ہوتا کون ہے کوئی کہ خدا کے حضور اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے. اس کے بعد ایسی کیفیت ہوئی مسیح موعود کی کہ سارے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. استغفار سے روتے ہوئے خدا کے حضور جھک گئے. تب آواز آئی ہے انک انت المجاز، ہم تجھے مجاز کرتے ہیں، اجازت ہے شفاعت کی. اس وقت آپ نے شفاعت کی، اور اسی وقت دیکھتے دیکھتے بچہ پھر ٹھیک ہو گیا. میں بھی ان سے ملا ہوا ہوں، عبدالرحیم صاحب، ہمارے نواب عبدالرحیم صاحب، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ آخر وقت تک مخلص احمدی رہے. بیچ میں بعض لوگ بتاتے تھے کچھ تھوڑا سا وقتی طور پہ ان کے اوپر سردی کا موسم بھی آیا ہے، مگر حضرت پھوپھی جان کے ساتھ بہت تعلق تھا، بڑی پھوپھی جان کے ساتھ، اور میں نے تو ہمیشہ ان کو بڑا مخلص ہی پایا. ان کی بیگم چونکہ غیر احمدی تھیں، غالباً اس وجہ سے وہ اس طرح تعلق نہیں قائم رکھ سکتے تھے جوش اور ولولے سے جس طرح ایک احمدی بیوی کا خامد رکھ سکتا ہے. ان کی اولاد پتہ نہیں ہوئی تھی کہ نہیں، مجھے یاد نہیں. کیوں نہیں پتہ کسی کو؟ ہاں نہیں تھی، کیونکہ لقمان کو پتہ ان باتوں کا زیادہ، اس نے بتایا ہوگا تمہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے چلیں. الہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے اکٹھے لوٹ کر آنا ہے، تمام تر نے لوٹ کر آنا ہے. وعد اللہ حقا، جمیعہ کا معنی اکٹھے بھی ہوتا ہے اور تمام تر بھی، کیونکہ سب نے اپنے اپنے وقت پر جانا ہے، اس لیے میں نے اکٹھے کے بعد تمام تر کا ترجمہ کیا، جو میرے نزدیک بہتر ہے کہ تم سب کے سب بلا شبہ اسی کی طرف لوٹ کر آؤ گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو لازماً پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہاں جو اعراب ہیں اس کے وہ ہیں وعد اللہ حقا، دونوں لفظ منصوب ہیں، وعد بھی منصوب ہے اور حقا بھی منصوب ہے.
کیوں جی گرامیرین صاحبان کیا اس کی تشریح کریں گے؟ یہ وہی مسئلہ ہے ماجد صاحب جس پر بارہا اختلافی خطوط آپ جاری رہتے ہوتے ہوئے جو ہو چکے ہیں پہلے بھی. بسا اوقات ایسے موقع پر جب یہ ترجمہ کیا جائے یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے، یقینی طور پر سچا وعدہ ہے، تو گرامر والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی بجائے اس میں کوئی فعل محذوف مانو اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور لکھو کہ یہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے جو سچا ہے، یہ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گرامر کا ایک ایسا قاعدہ بھی ہے جہاں کسی لفظ کو غیر معمولی طور پر بڑا کر کے دکھانے کے لیے، اس کی طرف توجہ کو پھیرنے کے لیے وہ رفع کی بجائے یعنی جہاں پیش آنی چاہیے وہاں یہ زبر آ جاتی ہے جو نصب کی علامت بنتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، ہوش سے سنو. جیسے شعر اچانک ظاہر ہو تو وہاں گرامر کے قانون نہیں کام کر رہے ہوتے، اور شعر نصب کے ساتھ ہی نکلتا ہے، شعر. تو یہ اسی قسم کا مضمون ہے جو قرآن کریم میں بارہا اسی طرز پہ بیان ہوا ہے. کسی خاص امر کی طرف غیر معمولی طور پر توجہ کو پھیرنا ہو تو قانون کو ایک طرف پھینکا جاتا ہے اور دوسرا قانون جاری کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نظر پکڑتی ہے اس بات کو. بس میرے نزدیک ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے، حق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہ تخلیق کا آغاز بھی فرماتا ہے، بدأ الخلق، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا بھی ہے، لیجزی الذین آمنوا تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا لہم شراب من حمیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے، پینے کا سامان ہے، من حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کی صورت میں، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے جو وہ انکار کیا کرتے تھے. یہاں انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا، خدا تعالیٰ خلق کا آغاز بھی کرتا ہے، اس کو پھر دہرائے گا بھی تاکہ جزا سزا کا نظام قائم ہو. یہ مراد ہے. اگر ایک ہی خلق کے بعد مر کھپ کر لوگ مٹی ہو کر ختم ہو جاتے تو پھر جو چاہتا کرتا وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور بدبختیوں سمیت بغیر سزا کے ہاتھ سے نکل جاتا، اور جو نیک لوگ تھے اس دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے ان کو کوئی جزا نہ ملتی. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ کائنات کے نظام کو تخلیق کر کے پھر اس کو دہرانے کا یہ مطلب ہے تاکہ ایک دارالعمل ہو اور ایک دارالجزا ہو. نئی تخلیق میں تمہیں پھر اپنے اچھے کاموں کی بہترین جزا ملے اور بد کاموں کی سزا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے، یہ وہی وجود ہے. جعل الشمس ضیاء جس نے سورج کو ضیاء بنایا، چمکتا ہوا روشن، والقمر نورا اور چاند کو ملائم نور بنایا، وقدرہ منازلہ اور اس کی منزلیں طے کی مقرر کر دیں. جو برج ہوتے ہیں نا مختلف، جن میں مختلف وقتوں میں ستارے سیارے داخل ہوتے ہیں، ان کو بھی منزل کہہ سکتے ہیں. تو اس نے ان سب کی کچھ منازل مقرر فرمائی ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم کیلنڈرز اور حساب کا علم سیکھ سکو. عدد السنین کا مطلب ہے سالوں کا نظام. کیلنڈر سیکھو، جو سن جاری ہے دنیا میں، یہ اس لیے خدا تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے یہ نظام کہ تم یہ چیز سیکھو اور حساب سیکھو.
ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، خدا نے ان چیزوں کو حق کے سوا کسی اور طریق پہ پیدا نہیں فرمایا. یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ آیات کو ایسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے جو جانتے ہیں. جانتے سے مراد ہے علم والے لوگ ہیں. یہاں پہلے ہی جو جانتے ہیں ان کے لیے تفصیل سے بیان نہیں فرماتا. یہ آیات ہیں، ان میں تفصیل آیات کا مضمون صرف ان کو سمجھ آئے گا جو علم رکھتے ہیں، اور لا علم کو اس میں کوئی تفصیل آیات کی کوئی مضمون دکھائی نہیں دے گا. اس میں اس کا مطلب ہے اس کی طرف لوٹ کر غور کرو کہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک تو ظاہر ایک عجیب بات ہے کہ چاند اور سورج کے ساتھ جو حساب وابستہ فرمایا گیا ہے، یہ آغازی حساب کا اس سے ہوا ہے. ساری دنیا میں جہاں بھی حساب وجود میں آیا ہے وہ چاند اور سورج اور ان کے باہمی تعلقات، رفتاروں کے فرق اور مختلف وقتوں میں دن اور رات کا بدلنا، ان چیزوں نے انسان کو حساب عطا کیا ہے. اور حساب کے بغیر کوئی دنیا کی علمی ترقی ہو ہی نہیں سکتی تھی. جتنی علمی ترقی ہوئی ہے سائنس میں، تمام تر حساب کی مرہون منت ہے. آپ کوئی بھی سائنس کے مضمون پڑھنا شروع کریں، شروع میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہاں یہ سمجھ آ گئی، یہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. جب فارمولے شروع ہو گئے وہاں آدمی کی مصیبت پڑ گئی، اور بغیر فارمولوں کے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. کوئی دنیا کا علم بھی ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ظاہری تجارب اور مشاہدات کو حساب میں تبدیل نہ کر دے. جب حساب میں تبدیل ہو تو پھر عام آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ بس اب چھٹی یہاں سے. لیکن اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، انہی حسابی رستوں پر آگے بڑھیں، تو بظاہر جو مشاہدات ہیں وہ فرضی چیز دکھائی دینے لگتے ہیں. اور حساب ہی اپنی ذات میں نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے، نئی شکلیں. یہ جو پرانے زمانے کے اس کے یونان کے فلسفی اور بہت بڑے بڑے حسابدان لوگ تھے، ان کی ترقی کا راز حساب میں تھا. چوٹی کے حسابدان اس وقت موجود تھے. یہ جنہوں نے پیرامڈز بنائی ہیں یہ بھی بڑے بڑے حسابدان لوگ تھے. جو پیرامڈز جنوبی امریکہ میں بنائی گئی ہیں یا سینٹرل امریکہ میں، وہاں ان کے حسابات کے طریق کے کچھ چیزیں مدفون ملی ہیں جو ہم نے وہاں جا کے دیکھی بھی تھیں. اور حیرت انگیز ہے وہ نظام، کس طرح اس زمانے کے انسان نے حساب کی ایسی ایسی باریکیاں سمجھ لی تھیں چاند سورج کے حوالے سے کہ آج بھی انسان ان کو حیرت سے دیکھتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر یہ خیال نہ دل میں پیدا ہو جائے کہ بس صرف اسی غرض سے پیدا کیا گیا ہے. یہ نظام بہت وسیع ہے، اس میں بہت سچائیاں ہیں. اس لیے ساتھ یہ بھی فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. بالحق میں ایک تو بہت سی گہری حکمتیں جن پر ہماری نظر ہے وہ بھی بیان ہو گئی. دوسرا یہ فرمایا کہ ان کا حساب قطعی اور سچا ہے. اس حساب میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے. بس چاند سورج اور ان کی گردش کا جو حساب ہے وہ قطعی اور سچا ہے. اس سے اس مضمون پر دوسری جگہ یہ آیت روشنی ڈالتی ہے کہ ہم نے اجازت ہی نہیں دی چاند کو اور سورج کو کہ اپنی رفتاریں تبدیل کر سکیں. اجل مسمى تک انہوں نے اسی طرح چلنا ہے اور کسی کو طاقت نہیں کہ وہ دوسرے کو پکڑ لے. ان آیات کی روشنی میں چاند سورج کی گرہن کی جو گواہی ہے اس کو کوئی مولوی توڑ مروڑ کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کی خلاف ورزی کے بغیر وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ پہلی رات کا یا دوسری یا تیسری رات کا چاند گرہن مراد ہو سکتی تھی. کیونکہ پہلی رات کا چاند گرہن تب ہوگا جب یہ آیت باطل ہو جائے، یہ حساب حق نہ رہے، جب رفتاروں میں فرق پڑنا ممکن ہو. اور خدا فرماتا ہے اجل مسمى تک ہم نے بدلنے ہی نہیں دینا. ان کو توفیق ہی نہیں ہے چاند اور سورج کو اپنی رفتاروں کو بدل سکیں.
تو حق میں حساب کی قطعیت بھی ہے کہ نہایت قطعی حساب ہے، یہ اتفاقاً اپنی روش نہیں بدلے گا، ان کی رفتاروں میں تم کوئی تبدیلی ہوتی نہیں دیکھو گے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کر بیان فرما رہا ہے اہل علم کی خاطر تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اب دیکھ لیں یہاں پھر وہی مضمون آیا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ پہلا مضمون ہے صاحب علم کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اس میں تمام دنیا کے سائنسدان جو حساب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا کی کائنات پہ غور کرتے اور عظیم الشان نتائج اس سے اخذ کرتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو دیکھ کر تقوی میں ترقی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں، اور یہ غور و فکر ان کو متقی بنا دیتا ہے، یا متقی ہوتے ہیں تو اس غور کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کا اس دوسری آیت میں ذکر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ وہاں اولو الالباب جن کو فرمایا انہی کو یہاں یتقون فرمایا ہے، کیونکہ ان اولو الالباب کی تعریف یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ چیزیں دیکھ کر یذکرون اللہ قیاما وقعودا، دن رات کھڑے ہوں یا لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان میں نشانات پڑھتے ہیں، ان آیات میں حیرت انگیز مشاہدات کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی تعریف سمجھ لیں آپ۔ تقوی یہ ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر اس کے سرسری اور سطحی نتائج تک نہ ٹھہرے، یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب درجے یوں بیان ہوں گے۔ صاحب علم لوگ وہ ہیں جو ایک مضمون کو سطحی طور پر دیکھ کر وہیں قدم نہ روک لیں، بلکہ یقین کرتے ہوئے کہ حق کی پیداوار ہے، اس لیے اس میں گہرائی ہوگی، اس میں بہت سی باتیں ہوں گی جو قابل توجہ ہیں، وہ غور کرتے جاتے ہیں اور خدا کی کائنات اور اس کے قوانین کا علم یدبر الامر کے مضمون کے تعلق میں معلوم کرتے ہیں۔ یہ قانون کیسے جاری ہیں، تدبیر امر کیسے ہو رہی ہے، یہ اہل علم ہیں۔ دوسرے ہیں جو جب دیکھتے ہیں تو ان کی توجہ خدا کی طرف پھر جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی مدبر الامر اس کے پیچھے ہے اور باطل نظام نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ تو اسی حق کی گواہی اس آیت میں یوں ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو باطل نہیں ہے اس کا برعکس حق ہے۔ تو اہل علم غور کرتے ہوئے، اہل تقوی غور کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ لازماً یہ حق ہے، اور حسابدان جن کی ساری سائنس کی بنیاد ہی ان حسابات پر ہے، وہ حق سمجھتے ہیں اور حق جانتے ہیں، حق دیکھتے ہیں تو ان کا مضمون آگے بڑھتا ہے، ورنہ ان کے سارے حسابات درم برم ہو جائیں۔ تو یہ حق کی تعریف ہے، اور تدبیر عمل کی جو آیات پہلے گزری تھی اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر طمانینت پکڑ گئے، اسی پر ان کو اطمینان پکڑ گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ماوا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ سورہ کہف کی آخری آیات کو یاد دلانے والا ہے۔ وہاں بھی ایسے اہل علم کا ذکر ہوا تھا جو
دنیا ہی کی طرف جھک گئے، انہوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، اور یہ نتیجہ نکالا سب کچھ سوچنے اور کرنے کے بعد کہ ہمارے جیسے صنعت کار دنیا میں نہیں ہو سکتے، کس شان کے ہم صنعت کار ہیں. یعنی انڈسٹری میں انہوں نے ترقی کی ہے، اور لقاء کے منکر ہو گئے. لقاء کے منکر ہوئے تو حق سے تعلق ٹوٹ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے اعمال کو ضائع کر دیا، کیونکہ وہ اعمال دنیا تک ہی ان کی رہنمائی کرتے رہے، اس سے آگے نہیں بڑھا سکے. یعنی لقاء کے مضمون کے وہ منکر ہو گئے، ان کے غور و فکر نے ان کو دنیا کے اندر ہی رکھا، اس سے باہر نکلنے نہیں دیا، آسمانوں کی طرف ان کے ذہن پرواز نہیں کر سکے. یہ افحسب الذین ان آیات کی طرف اشارہ ہے. یہ دیکھنے بالکل ملتے جلتے باہم مربوط مضمون ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا الذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. تو غور کرنے والے دو بیان فرمائے. ایک وہ جو صاحب علم لوگ ہیں، ان کو دنیا کے فائدے ضرور پہنچیں گے، لیکن ایک وہ ہیں جو متقی ہیں، وہ صرف مخلوق سے تعلق قائم نہیں کرتے بلکہ خالق سے بھی تعلق جوڑ لیتے ہیں. وہ لوگ جو مخلوق کے تعلق پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہیں تک ہے، اور قیامت کے دن ان کے یہاں کے نیک اعمال جو بظاہر وہ کر رہے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ لقاء کے منکر ہیں. اور وہ جو متقی ہیں وہ لقاء کے منتظر اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں تاکہ اچھی صورت میں لقاء ہو. لقاء کے ساتھ اعمال کا بہت گہرا تعلق یہ بھی ہے، صرف جزا سزا کا خوف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ محبوب سے جب ملنا ہو تو انسان بن سنور کر اپنے آپ کو اچھا دکھا کر ملتا ہے، اور یہ ایک طبی فطری بات ہے جس ہر انسان میں مشترک ہے. تو لقاء کے تصور جتنا زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ مضمون آگے بڑھتا جائے گا. اگر لقاء کا جو تصور ہے وہ ایسی لقاء ہے جیسے ایک لڑکا ہیڈ ماسٹر سے ملنے جاتا ہے امتحان کا نتیجہ لینے کے لیے، تو وہ ایک عجیب سی لقاء ہے. یقین بھی ہو تب بھی اس لقاء میں نہ کوئی مزہ ہے نہ کوئی لذت ہے، بلکہ خوف غالب رہتا ہے. ایک لقاء یہ ہے جو دوست کے ساتھ لقاء ہے. بس لقاء کی بھی قسمیں ہیں بہت سی. وہ لوگ جو ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت پر، ان کی لقاء کے تصور بھی ایک دوسرے سے مختلف رہتے ہیں. اور جو انبیاء کی لقاء ہے اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء، وہ تو بالکل اور معنی رکھتی ہے. فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی ذات میں ڈوب جانے کو دل چاہ رہا ہے. الی رفیق الاعلیٰ نہیں فرما رہا ہے، فی الرفیق الاعلیٰ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک شعر، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، یہ بھی وہی مضمون بتا رہا ہے کہ ان کی لقاء یہاں بھی اور وہاں بھی اپنے محبوب کی ذات میں غرق ہو جانے کا نام ہے. اس کا چاروں طرف سے وہی، ہر طرف سے اس کو گھیر لے اور ان کا وجود اس کے سوا کسی کو اور کوئی دکھائی نہ دے. لیکن وہ لوگ ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، اس پر اطمینان پا گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اس کا طبی نتیجہ یہ ہے عن آیاتنا غافلون، بظاہر آیات کو سمجھ بھی لیا ہے اور اس کے باوجود غفلت ہے، پورا پیغام نہیں سمجھ سکے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا دنیا کا کسب
ان کے لیے جہنم کا موجب بنے گا، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کے ذریعے ان کی ہدایت فرمائے گا۔ اب یہ انوکھی طرز بیان ہے اور ایک خاص مضمون کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کے ذریعے ایمان عطا کیا کرتا ہے، لیکن یہاں فرما رہا ہے یہدیہم ربہم بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ ان کی ہدایت کا بیان کرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں پہلے لقاء کے تعلق میں بیان کر چکا ہوں۔ لقاء کا مضمون ہر انسان کے ذہن میں اور طرح کا ہے، اس کے دل میں اور طرح کا ہے، اس کے مطابق اس کی لقاء ہوگی، اور ایمان جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی ہدایت بڑھے گی۔ یعنی ایمان اپنی ذات میں جتنا خالص ہوگا، جتنا روشن ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس شخص کو اس ایمان سے ہدایت نصیب ہوگی۔ ہر مومن کو ایک جیسی ہدایت نہیں مل سکتی، بس ہر مومن کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی نوعیت کیسی ہے۔ جتنا وہ لطیف تر ہوتا چلائے گا، جتنا چمکتا جائے گا، جتنا یقینی اور آمنے سامنے ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی کے ایمان کے ذریعے اس کو ہدایت دیں گے۔ یعنی جتنا ایمان ویسی ہدایت۔ تجری من تحتہم الانہار، لیکن جزا تو سب کو ملنی ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ چنانچہ جہاں تک جزا کا تعلق ہے، فرمایا سب کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، اب ان کے دامن میں نہریں جو بہہ رہی ہیں، وہ کون سی نہریں ہیں؟ انہوں نے قمر صاحب نے پچھلی دفعہ سوال اٹھایا تھا نا کہ اکثر تو جنت کے نیچے دامن میں نہریں بہتی ہیں، بعض دفعہ مومنوں کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ ان کے ایمان کا پانی ہے جو ان کی ہدایت کا موجب بنتا ہے، جو ان کی پرورش کرتا ہے۔ تو ہر ایک کے دامن میں گویا نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے اپنے ایمان کے پانی سے وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ جتنا زیادہ لطیف اور صحت مند پانی ہے، اتنا ہی ان کی نشو و نما ہوگی۔ سلوک سب سے بظاہر ایک ہے، جزا سب کو بظاہر ایک دی جا رہی ہے، مگر ایمان کے فرق کے لحاظ سے ان نہروں کی نوعیت اور صلاحیتوں میں فرق پڑ جائے گا۔ فی جنات النعیم، یہ لوگ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے۔ نعمتوں والے باغات ہیں یہ جو ان کو عطا ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں ان کی پکار یہ ہوگی اے ہمارے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ وہاں سلامتی ہوگا۔ وآخر دعواہم، تحیت کا مطلب تحفہ عرف عام میں اب پوری طرح قائم، ایسا مضمون ہے جو رائج ہو چکا ہے۔ عرب بھی تحیہ کا ترجمہ تحفہ عام طور پر کرتے یہی سمجھتے ہیں، مگر لغت کے لحاظ سے یہاں تحیہ کا معنی ہے گریٹنگز۔ انگریزی میں جس کو گریٹنگز کہتے ہیں، یا اردو میں خیر مقدم کرنا، تو یہاں غالباً خیر مقدم کے معنوں میں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو خیر مقدم سلام کے ذریعے کریں گے۔ تحفہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے سلام میں بھی، چونکہ دعا ہے اس لیے یہ تحفہ بھی بن جاتا ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری دعویٰ، آخری پکار، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی پکار یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریف، ہر سچی تعریف، حقیقی تعریف، کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہو گیا، تو ایک رکوع ہوا ابھی، باقی کل انشاءاللہ۔
وہ آپ نے نکالنا ہے مضمون؟ ہاں نکال لیا؟ اچھا اس رکوع سے پہلے رک ہی گئے.